حاضرین کرام، آئیے ہم سب مل کر دونوں عالم کے تاجدار، مدنی مالک و مختار، سرور کائنات، وجہ تخلیق کائنات، مالک کونین، نبی مکرم، رسول معظم، نور مجسم، حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر نذرانہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و منبع العلم والحلم والکرم، وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالی کو محبوب رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے تمام گناہ بخش دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حاضرین کرام، یہ ہم سب لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ آج اس مبارک مہینے میں، آج اس مبارک رات میں، اس نورانی خانہ خدا میں، اس تاریخی مسجد میں حضرت مفتی اعظم دہلی شاہی امام مسجد فتح پوری کی سرپرستی اور صدارت میں اس شاندار جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حاضرین، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مبارک رات عطا فرمائی اور اس مبارک رات میں اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ راتیں تو ہماری زندگیوں میں روز آتی ہیں، لیکن جو رات اللہ تعالیٰ کے گھر میں اور اللہ کے حبیب کے ذکر میں گزرے، اس رات سے خوش نصیب رات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ حاضرین، آج ہم اس مبارک ہستی کا ولادت کا جشن منا رہے ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہے، یعنی یہ ساری کائنات ہمارے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنائی اور سجائی گئی۔ آپ نہ ہوتے، اگر آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج ہی کی رات وہ مبارک رات ہے جس کے صدقے میں ہمیں مذہب اسلام کی عظمت ملی اور ہمیں دین و دنیا کی تمام دولت ملی۔ آج کی شب وہ مبارک شب ہے جس کے صدقے اور طفیل میں ہمیں شب قدر ملی، شب معراج ملی، شب براءت ملی، غرض دین اور دنیا کی تمام نعمتیں آج کی مبارک رات کے صدقے اور طفیل ہمیں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ حاضرین، بے شک عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی سب سے بڑی عید ہے۔ تمام عیدیں اسی عید میلاد النبی کے صدقے اور طفیل میں ہمیں ملی۔ اگر حضور کی مبارک ذات نہ ہوتی تو نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتی اور نہ ہی کوئی عید منانے والا ہوتا۔ حاضرین، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج کی اس مبارک رات میں دنیا کی تمام لغویات کو چھوڑ کر ہم اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنی قسمتیں سنوار رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے۔ حاضرین، آج کی مبارک رات بہت عظیم الشان، بہت برکتوں والی رات ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آج کی رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت آسمان کے تمام تارے حضور کے مکان کی چھت پر سمٹ کر آ گئے اور فرشتوں نے کعبۃ اللہ شریف اور مشرق اور مغرب میں تمام دنیا کے کونوں میں پرچم لہرائے اور ساری فضا میں حوریں اور فرشتے
दस बदस्ता खड़े होकर आका की शान में दुरूद व सलाम की सदाएं बुलंद कर रहे थे। फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद देकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। और रिवायत में यहाँ तक आता है कि तमाम कायनात ने, हत्ता के जानवरों ने भी एक दूसरे को मिलाद मुस्तफ़ा की मुबारकबाद दी। हाज़रीन, हुजूर के मीलाद की महफ़िल बहुत मुबारक और बरकतों वाली महफ़िल होती है। जिस जगह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होता है वहाँ अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं। जो लोग जमा होकर आका और मौला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत और अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं, उन लोगों के लिए फ़रिश्ते भी अल्लाह ताला से रहमत और बख्शिश की दुआएं मांगते हैं। अल्लाह ताला मीलाद की महफ़िल में शरीक होने वालों की दुआएं कबूल फ़रमाता है। अल्लाह ताला की रहमतें मीलाद की महफ़िल में नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला अपने इनाम व इकराम से नवाजता है और अपनी रज़ा अता फ़रमाता है। और सबसे बड़ी बात, ईद मीलादुन नबी या किसी भी हुजूर की महफ़िल में शरीक होकर हमारा ईमान ताज़ा होता है और हमारे आका, हमारे मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा से हमारा रिश्ता और भी मज़बूत होता है। हाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमारे नबी को बहुत अज़ीमुश्शान, बहुत आला शान से नवाजा है। आपको तमाम नबियों का सरदार बनाया है। आपको दुनिया और आखिरत के तमाम ख़ज़ानों का मालिक बनाया है और आपको तमाम कायनात की बादशाहत अता फ़रमाई। आपने अपनी तमाम ज़िंदगी सादगी से गुजारी और अपनी उम्मत को भी सादगी और हुस्न अखलाक की तालीम दी। आपकी मुबारक सीरत और सुन्नत ही वो रास्ता है जिस पर अमल कर कर हमें दोनों जहां में कामयाबी हासिल होती है। अल्लाह ताला ने नबी की फर्माबरदारी को अपनी फर्माबरदारी बताया है। हुजूर से मोहब्बत करने को गैन ईमान बताया है। हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोगों का ईमान जब तक कामिल नहीं हो सकता जब तक मैं उनको तमाम अपने वालिदैन से, अपने औलाद से, अपने जान और माल से, हत्ता कि अपनी ज़ात से भी ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। यानी जिस दिल में रसूल की अज़मत ना हो, जिस दिल में रसूल की मोहब्बत ना हो, जिस दिल में रसूल की अक़ीदत ना हो, उस दिल में ईमान भी जगह नहीं पा सकता। एक और हदीस शरीफ में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने मेरी फर्माबरदारी की, हकीकत में उसने अल्लाह ताला की फर्माबरदारी की, और जिसने मेरी नाफरमानी की, बेशक उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। हाज़रीन, हुजूर की दात सरापा नूर थी। अल्लाह ताला ने आपको अपने नूर से पैदा फरमाया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान हों, मुझे बताएं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कायनात में किस चीज़ को पैदा किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए जाबिर, अल्लाह ताला ने तमाम कायनात में सबसे पहले तुम्हारे नबी का नूर अपने नूर से पैदा किया। उस वक्त न लौह कलम थे, न जन्नत थी, न दोज़ख थी, न आसमान था, न ज़मीन थी, न फरिश्ते थे, न चाँद सितारे थे, न कोई जिन था और न कोई इंसान था। हाज़रीन, रिवायात में आता है कि हमारे नबी का चेहरा अनवर इतना नूरानी था कि जो भी आपको देखता था वो फ़िदा हो जाता था। अल्लाह ताला ने आपको इतना हसीन व जमील और इतना कामिल बनाया था कि काफिर भी जब आपका चेहरा देखता था तो बरजस्ता पुकार उठता था कि इतना नूरानी चेहरा किसी झूठे शख्स का हो ही नहीं सकता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का नूर इतना था
کہ حضور جس جگہ تشریف فرما ہوتے تھے اگر وہاں اندھیرا بھی ہوتا تھا تو حضور کے رخ انور کے نور سے وہ جگہ روشن ہو جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف فرما ہوتے تھے وہ جگہ نورانی بن جاتی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ سی رہی تھی، اچانک ان کے کمرے کا چراغ بجھ گیا، آپ کے ہاتھ سے سوئی گر گئی، آپ نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی، اندھیری کی وجہ سے وہ سوئی آپ کو نہیں ملی۔ اتنے میں اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حجرے میں تشریف لے آئے۔ آپ کا آنا تھا تو آپ کے چہرے سے جو نور نکلا، وہ کمرہ، وہ حجرہ جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، آپ کے رخ انور کے نور سے اتنا جگمگا اٹھا کہ ایک معمولی سوئی بھی حضرت عائشہ صدیقہ کو آسانی سے مل گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ کے چہرے انور کی زیارت کی اور مسکرا کر ایک شعر عرض کیا: لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی افضل من شمس السما، یعنی کہ ہمارا ایک آفتاب ہے اور دنیا والوں کا بھی آفتاب ہے، اور میرا آفتاب آسمان کے آفتاب سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، کیا نور تھا حضور کے چہرے انور پر، کیا نور تھا حضور کی ذات میں، جو آپ کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا وہ آپ پر عاشق ہو جاتا تھا، جان و مال آپ پر قربان کر دیتا تھا۔ اسی حسین چہرے کو دیکھ کر آقا کے صحابی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، جو ہمارے آقا کے دربار کے پہلے نعت خواں تھے، جن کے لیے حضور مسجد نبوی شریف میں ممبر لگاتے تھے اور ان کی نعتیں خود حاضرین میں بیٹھ کر سماعت فرماتے تھے، جن کے بارے میں جن کو حضور نے دعا دی تھی کہ روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، بہت خوبصورت نعتیں کہتے تھے، بہت خوبصورت اشعار حضور کی شان میں کہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضور کی شان میں ایسی نعت کہی کہ حضور نے خوش ہو کر اپنی دوش مبارک سے جو چادر مبارک تھی وہ آپ کو انعام کے طور سے عنایت فرمائی۔ آپ کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے جس کو سن کر بار بار سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے حضور کے حسن و جمال کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا ہے کہ اس کو داد دیے بھی نہیں رہ سکتا۔ میں آپ کے سامنے وہ شعر عرض کر رہا ہوں: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یعنی اے آقا، آپ جیسا حسین کبھی میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور حضور آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ تعالی نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اور حضور آپ کو تو اللہ تعالی نے گویا ایسا ہی بنایا ہے جیسا آپ خود چاہتے تھے، یعنی اللہ تعالی نے آپ کی رضا کے مطابق آپ کی تخلیق فرمائی۔ حاضرین، حدیثیں تو بہت ہے، سیرت کی کتابیں آپ کے حسن و جمال کے ذکر سے بھری پڑی ہیں، لیکن جن کی شان کو خود پروردگار نے بیان فرمایا، ہم انسان ان کی شان کو کہاں بیان کر سکتے ہیں؟ جن کی شان میں اللہ تعالی نے سارا قرآن نازل فرمایا، ہم اور آپ ان کی شان کے مطابق کہاں بیان کر سکتے ہیں؟ حاضرین، اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یعنی آپ دونوں جہاں والوں کے لیے رحمت ہیں، کل کائنات کے لیے آپ رحمت ہیں۔
جب ہم آقا کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ہر کسی سے محبت نظر آئے گی۔ آپ کی تمام زندگی محبت ہی محبت ہے، اور ہو بھی کیوں نہیں، کیونکہ آپ بے سہاروں کا سہارا بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ذات سراپا رحم و کرم تھی، آپ پیکر حسن اخلاق تھے۔ آپ کے پاس جو بھی آتا تھا آپ اس سے محبت سے پیش آتے۔ آپ کے کردار میں وہ خوشبو تھی کہ اس کی مہک لوگوں کو آپ کے دربار میں حاضر کرتی تھی۔ آپ کے پاس جو بھی شخص اپنی فریاد لے کر آتا، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے ہو، آپ اس کی فریاد رسی کرتے۔ آپ نے کبھی کسی کو کسی چیز سے منع نہیں فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب آپ کی شان میں ارشاد فرمایا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حاضرین، یہ آپ کے اخلاق کا کرشمہ ہی تھا کہ مذہب اسلام کو اللہ تعالی نے سربلندی عطا فرمائی، اور یہی اخلاق و کردار کی تعلیم آپ نے صحابہ کو اور اپنی تمام امت کو عطا فرمائی۔ آپ نے حکم دیا کہ غریبوں سے محبت کرو، اپنے رشتوں ناتوں کا خیال رکھو، ہر کسی سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے ملنے والوں سے نیک سلوک کرو، والدین کی فرما برداری کرو، کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، کسی کے ساتھ ناانصافی مت کرو، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کمزوروں کی، غریبوں کی خبر گیری کرو، دل میں کسی کے لیے حسد یا نفرت مت رکھو، کبھی بھی کسی سے لڑائی جھگڑا مت کرو، ہر وقت اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔ حاضرین، بہت اچھی بات ہے کہ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک میلاد کی محفل میں شریک ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری آقا سے محبت ہے کہ ہم اپنے تمام دنیاوی کام چھوڑ کر آقا کی محبت میں اس محفل میں شرکت کر رہے ہیں۔ آپ کے میلاد کی محفلیں سجانا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہے کہ ہم حضور کی سنت کو اور سیرت کو نہ پڑھتے، نہ پڑھاتے اور نہ سیکھنے کی کوشش کرتے۔ حضور کو ہم اپنا آقا اور مولا تو مانتے ہیں، لیکن خود کو ان کا غلام نہیں مانتے، کیونکہ اگر ہم ان کے سچے غلام ہوتے تو اپنے آقا کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے۔ ہمارا رہن سہن، ہمارا اخلاق و کردار، ہماری زندگی کا ہر پہلو خلاف سنت ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو وہ شان عطا فرمائی کہ وہ اپنے ہر امتی کے عمل سے باخبر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس امتی کا عشق سچا ہے۔ ایک حدیث شریف عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث شریف کا خلاصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم لوگ میرے اصحاب ہو، یعنی میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد کے زمانے میں پیدا ہوں گے، مجھے دیکھیں گے نہیں پھر بھی مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ حاضرین، بس یہی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ابھی آپ لوگ مفتی اعظم دہلی کا عالمانہ خطاب سماعت فرمائیں گے۔ حالات کی وجہ سے ہم نے آج کی محفل کو بہت مختصر رکھا ہے۔ میں پھر آپ لوگوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آج کی اس مبارک شب میں ہم سب کی یہاں کی حاضری کو قبول فرمائے، بار بار ہمیں یہ مبارک راتیں عطا فرمائے، اور اپنے حبیب کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اور ان محفلوں کو، ان مجلسوں کو ہم سب کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے اور کل مومنین و مومنات کے لیے توشہ آخرت بنائے۔
اور اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی اور ہمارے گھر والوں کی دعائیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔